الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کا نصیب بدل دے گا، آپ کی تمام خواہشات کو پورا فرما دے گا۔ آج کا دن آپ بہت ہی زیادہ خاص ہے جو کہ جمعۃ المبارک کا ہے، اور جمعۃ المبارک میں رزق کی بہت زیادہ برکات ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ برکت میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ آج کا وظیفہ آپ کے لیے ایسا ہے، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کے گھر سے تنگ دستی دور ہو جائے گی، کیونکہ آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے ناموں کا عمل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں کہ جس کے کرنے سے آپ کو بہت سی فیوز و برکات بھی حاصل ہوں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو کشادہ کرنے والا ہے۔ تو جب وہ کشادگی عطا فرماتا ہے تو اپنے بندے پر رزق کو بہت زیادہ اس کی رزق کی برسات کر دیتا ہے، رزق کو نچھاور کر دیتا ہے۔ تو آج کا عمل بہت خاص ہے، آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان رحمت نشان ہے، تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو کیونکہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جو کوئی ہر وقت صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اسے 10 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اگر آپ 1000 روپیہ صدقہ کریں گے، اللہ پاک ہو سکتا ہے آپ کو اگلے جمعہ تک 1 لاکھ عطا فرما دے، 1 کروڑ عطا فرما دے۔ اللہ کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، وہ بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے اگر بندہ صدقے دل کے ساتھ صدقہ کرے۔ یوں تو صدقہ کریں، چاہے کوئی نوافل پڑھیں، چاہے نماز پڑھیں، چاہے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کریں، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں، کسی کو راضی کر دیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی کے ساتھ حسن ظن رکھیں، کوئی بھی نیک کام کریں کسی کے ساتھ تو اس کا ثواب اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ درج ہے۔ لیکن اگر جمعۃ المبارک کے دن کوئی بھی اجر کیا جائے، کوئی نیکی کا کام کیا جائے تو اس کا اجر 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ کا اجر 70 گنا زیادہ ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کسی قسم کی پریشانیوں کا شکار ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں آفات ہیں، آپ کا گھر میں رزق نہیں ہے، رزق کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے، یا پھر آپ بیماریوں کا شکار ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بہت سے معاملات درپیش ہیں، تو آپ ہر وقت صدقہ دیا کریں۔ اس کے اوپر سے آپ اب صدقے کی بہت سی اقسام ہیں، کچھ پیسوں کا صدقہ دے دیں، اگر پیسوں کا صدقہ نہیں دے سکتے تو آپ کیا کریں کہ کچھ روٹی وغیرہ صدقہ کر دیا کریں۔ اگر آپ کے پاس اچھا صاف ستھرا لباس ہے بنا پھٹا ہوا تو آپ اس کا صدقہ کر دیں، یا اب سردیوں کا موسم آ جائے تو آپ گرم لحاف، چادریں، سویٹرز وغیرہ ان کا صدقہ کر دیں۔ اگر گرمیاں ہیں تو آپ گرمیوں کے کپڑے یا کسی غریب کے تن پر آپ کے کپڑے ہوں گے تو جب تک اس کے جسم پر آپ کا کپڑا رہے گا دیا ہوا، تب تک اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کرتا رہے گا۔ تو آپ دیر نہ کیا کریں، جیسے ہی آپ کے پاس کچھ مال آئے، کچھ دولت آئے، آپ لے کر کوئی تو آپ کسی یتیم، جہاں پر یتیم بچے ہوں، جس مدارس وغیرہ میں، وہاں پر دے دیا کریں، یا آپ کسی غریب کے تن میں پہنا دیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ اس کی برکتیں ہوں گی۔ اگر آپ کسی کو لحاف بھی سردیوں میں اڑا دیتے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے۔ لیکن آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیسوں کا صدقہ کرنا ہے۔
اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کتنے پیسوں کا صدقہ کریں، تو اس کے لیے کوئی خاص مقرر نہیں، آپ 10 روپے سے لے کے 10,000 تک بھی صدقہ کر سکتے ہیں، 10,000 سے لے کے آپ 10 لاکھ تک بھی صدقہ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے پاس رزق ہے آپ اتنا صدقہ کریں، آپ دیکھیے گا آپ کا مال و دولت سیو ہو جائے گا۔ جیسے کہ انسان ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ پیسہ ہوتا ہے ہم اس کو بینک میں سیو کر دیتے ہیں، کہیں پر سیف الماری کہیں پر بھی ہم رکھ کے الماری وغیرہ میں رکھ کے تالا لگا دیتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے جو بقایا پیسے ہیں، آپ کی جو دولت ہے، آپ کا مال ہے، آپ کی جو جان ہے، وہ مکمل طور پہ سیو ہو گئی ہے۔ اب اس کو کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں رہا جب آپ اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرتے ہیں۔ بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ دیا کریں، اگر آج بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ دلوائیں گے تو کل کو بچوں کو بھی عادت ہوگی کہ وہ بڑے ہو کر بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ صدقے کے متعلق ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جتنے منتخب ہو سکیں پیسے، آپ نے سب سے پہلے آج جمعۃ المبارک کے دن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد 2 نوافل پڑھ لیں۔ آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں، کوئی سا بھی آپ بیچ میں سورت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اللہ پاک کے 2 ناموں کو پڑھ لینا ہے۔ وہ 2 نام کون سے ہیں؟ بہت آسان سے ہیں۔ آپ نے اللہ پاک کے 2 ناموں کو اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یا باسطو یا رزاقو یا باسطو یا رزاقو کو 1000 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے حسب توفیق جتنے پیسے آپ مقرر کر سکیں آپ نے پیسے لینے ہیں اور کسی غریب کو دے دینے ہیں۔ نہیں دے سکتے تو سنبھال کر رکھ دیں، آج کے دن سب گھر والوں کے سروں پر وار کر، اور نیت کریں کہ میں اپنے مال، اپنے جان، ہر چیز پر سے صدقہ کر رہا یا کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیے گا آپ جو بھی حاجت مانگیں گے آپ کے زبان سے ابھی وہ حاجت نکلے گی بھی نہیں، اللہ پاک آپ کی وہ دعا قبول کر لے گا، 7 آسمانوں پر آپ کی دعا چلی جائے گی، آپ کی ہر حاجت خواہش زبان سے نکلتے ہی پوری ہو جائے گی۔ ابھی آپ زبان سے بعد میں نکالیں گے، ابھی آپ کے دل میں ہی وہ خواہش ہوگی، اللہ پاک کے پاس قبولیت کا پروانہ آ جائے گا اور آپ کی وہ دعا فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ آپ کو جو ساری عمر نہیں مل سکا 1 دن میں مل جائے گا، آپ کو زیادہ دیر نہیں کرنی پڑے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ ادھر وظیفہ کریں گے اور ادھر آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، فوری طور پر آپ لوگ 313 بار درود پاک پڑھ لیجئے، روحانی وظائف چینل کو پیش کر دیجئے، آپ کے لیے دعا کروائی جائے گی، آپ کی مصیبتوں پریشانیوں میں گھرے بہن بھائیوں کے لیے جو گھروں سے تنگ ہیں، جو گھروں سے بیزار ہیں، جو ہر وقت لڑائی جھگڑوں کا شکار ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے دعا کروائی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔